اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون وهو الذی ذرأکم فی الارض والیہ تحشرون۔ یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 78 اور 79 ہے، یعنی 78 اور 79، اور ترجمہ ان دونوں آیتوں کا یہ ہے: اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے اور تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو، اور وہی ذات ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور تم سب کو اسی کے پاس جانا ہے، اسی کے پاس تم اکٹھا کیے جاؤ گے۔ حضرات گرامی، یہ جو آیتیں اوپر سے چلتی آ رہی ہیں اور جن کا مضمون اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے اور اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنا ہے، اور اللہ رب العزت نے بڑے عمدہ انداز میں اپنے نعمتوں کو بیان کیا ہے کہ تم دیکھو ان نعمتوں کو اور غور کرو کہ تمہیں یہ نعمتیں دینے والا کون ہے، اور پھر وہ ذات جس نے تم کو ان نعمتوں سے نوازا ہے، تم نے اس کے لیے کیا کیا، تم اس کے لیے کیا کرتے ہو؟ تم غیروں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو، اور جس ذات نے تمہیں پیدا کیا، جس ذات نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، اس ذات کے لیے تم کچھ بھی نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ تم وہ کام کر رہے ہو جو انتہائی نازیبا ہے، تم نے شرک کیا۔ اللہ رب العزت کو جو چیز سب سے زیادہ ناپسند ہے اور جو اکبر الکبائر ہے، سارے گناہوں میں سب سے بڑھ کر گناہ، وہ ہے شرک کرنا۔ اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ تم دوسروں کو ان عبادت میں شریک کر رہے ہو۔ تمہارے سجدے اللہ کے لیے بھی ہیں، غیر اللہ کے لیے بھی ہیں، تمہاری نظر و نیاز اللہ کے لیے بھی ہے، غیر اللہ کے لیے بھی ہے، تمہاری قربانی اللہ کے لیے بھی، غیر اللہ کے لیے بھی، تمہارا طواف اللہ کے گھر کا بھی اور غیروں کے گھر کا بھی۔ تو یہ جو اللہ کے ساتھ تم عبادت میں دوسروں کو شریک کر رہے ہو، یہ شرک ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان تشرک باللہ، تم اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ سب سے بڑا کر گناہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی گئی، وَهُوَ الَّذِي، وہی ذات ہے، تنہا، اکیلی، یعنی وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں، جس اللہ نے انشأ لکم، پیدا کیا تمہارے لیے، السمع، کان، یہ سننے کی صلاحیت، والابصار، یہ نگاہیں، یہ آنکھیں، والافئدہ، یہ دل، یہ سب کس نے دیا تمہیں؟ کس نے بنایا تمہیں؟ تمہیں وجود کس نے بخشا ہے؟ تمہیں پروان کس نے چڑھایا ہے؟ کون ہے جو تمہاری تمام ضرورتوں کو پوری کر رہا ہے؟ تم غور کر کے دیکھو، اگر تم سے یہ نگاہیں لے لی جائیں، تم سے سماعت، کان تم سے لے لیے جائے، اور دل اگر تمہارا لے لیا جائے، تو کیا بچے گا؟ کتنا تم محروم ہو جاؤ گے۔ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں یہ کہ ان میں سے ایک نعمت بھی اگر چلی جائے تو تمہاری زندگی تمہارے اوپر وبال ہو جاتی ہے، تم اپنے آپ کو بالکل ادھورا محسوس کرتے ہو اگر یہ چیزیں تم سے لے لی جائیں۔ اور یہ چیزیں تمہیں اللہ نے دی ہیں، یہ نعمت تمہیں اللہ نے دی ہے، مگر تمہارا رویہ یہ ہے کہ تم اس اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے غیروں کے سامنے جھکتے ہو، ان چیزوں کے سامنے جھکتے ہو جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو مخلوقات ہیں، جو کسی چیز پر قادر نہیں ہیں، جو سب محتاج ہیں، اور اس کو چھوڑ دیتے ہو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے، جو خالق ہے، جو خلاق عالم ہے، اور جو کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہے، اور جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، اور جو زندہ و جاوید ہے، اور وہ جو سب پر قادر ہے، سب پر غالب ہے، سب پر فائق ہے، مالک الملک ہے، سب کچھ کرنے والا ہے۔ اس اللہ کو تم چھوڑ دیتے ہو، اس اللہ کو تم بھول جاتے ہو، اور اس کی مخلوقات کی عبادت کر رہے ہو، ان کو خوش کر رہے ہو، کسی کے لیے سجدے ہو رہے ہیں، کسی کے لیے قربانیاں ہو رہی ہیں، کسی کے لیے نظر و نیاز ہو رہا ہے، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ قلیلا ما تشکرون،
تو بہت کم شکر ادا کرتے ہو. اور عربی میں جب قلیل کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو بالکل اس معنی میں آتا ہے کہ تم کرتے ہی نہیں ہو, تم شکر ادا کرتے ہی نہیں ہو, شکر گزاری تمہارے اندر پائی ہی نہیں جا رہی ہے, تمہارا اعمال تمہارے کردار شکر سے بالکل دور ہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ کی ذات ہے جس نے بکھیر دیا ہے تمہیں زمین پر. زمین پر چاروں طرف نگاہ اٹھا کر دیکھو, انسانوں کے سر تمہیں نظر آئیں گے, انسان چلتے پھرتے نظر آئیں گے. اس پوری دنیا میں انسان چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کھا رہے ہیں, مستیاں کر رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, تفریحات میں لگے ہوئے ہیں, اپنی زندگی جی رہے ہیں. تم ان انسانوں کو غور کر کے دیکھو, ان انسانوں کو زمین پر پیدا کر کے کس نے بکھیر دیا ہے؟ یہ کون سی ذات ہے جس نے تمام انسانوں کو بکھیر رکھا ہے؟ اور وہ ذات جب چاہے گی ان کو سمیٹ بھی لے گی. جس نے ان کو بکھیرا ہے وہی ان کو سمیٹ بھی لے گا. وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ, تم سب کو اسی کے پاس اکٹھا ہونا ہے, اسی کے پاس جمع ہونا ہے. میدان محشر میں تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا. مرنے کے بعد تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. یہ بات تمہاری سمجھ میں آئے اور چاہے نہ آئے, لیکن یہ حقیقت ہے اور یہ ہو کر رہے گا کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اللہ کے سامنے زندہ کر کے کھڑے کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ تم کو زندہ کرے گا, اپنے سامنے کھڑا کرے گا, اور تم نے دنیا میں جو زندگی گزاری ہے اس زندگی کا تم کو حساب دینا ہوگا. وہ تم سے حساب لے گا. تم نے کیا کارنامے کیے, کیا کرتوتیں کی ہیں, نیکیاں کی ہیں یا جرم کی گٹھری لے کر آئے ہو, اب تمہیں اس کی سزا ملے گی. لہذا یہاں پر یہ بہت اچھی طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی ان نعمتوں کے اوپر غور کرو جو نعمتیں تم پر اللہ رب العزت نے کی ہیں, اور جو صبح و شام تم پر نعمتیں کرتا ہے. تمہارا وجود, تم کو پیدا کرنا, یہ بہت بڑی نعمت ہے. تم خود جو چل رہے ہو, بول رہے ہو, ہنس رہے ہو, سن رہے ہو, سمجھ رہے ہو, فیصلے کر رہے ہو, یہ ساری نعمتیں کس کے دی ہوئی ہیں؟ یہ نعمتیں اللہ کے دی ہوئی ہیں. وہ جب چاہے چھین لے. ذرا سے دیکھو, کسی سے سماعت چھین لیتا ہے اور وہ بہرا ہو جاتا ہے, تو ذرا دیکھو زندگی اس کے اوپر کتنی وبال بن جاتی ہے. کسی کی وہ نگاہیں چھین لیتا ہے, نابینا کر دیتا ہے, اندھا کر دیتا ہے, تو ذرا سا دیکھو اس کی زندگی کیسے اس کے اوپر وبال بن جاتی ہے. اور یہ عقل, دماغ جس سے تم سوچ رہے ہو, بول رہے ہو, معاشرے میں تمہاری عزت ہے, تم آج چار کے بیچ میں سر تانے کھڑے ہوئے ہو. اگر تمہارے ذہن کا کوئی ایک رگ اگر اللہ تعالیٰ گھما دے تو پاگل ہو جاؤ گے, تم مجنون ہو جاؤ گے, کپڑے پھاڑ کر نکل جاؤ گے, تم ننگے ہو جاؤ گے, تم دوسروں کو چپتیں مارتے پھرو گے, عجیب عجیب حرکتیں کرو گے تم. لوگ تمہارے اوپر ہنسیں گے, کوئی ترس کھائے گا, کوئی ہنسے گا, کوئی تم کو دور کرے گا. تم کسی سنجیدہ محفل میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوگے, تم کسی اس کو مخاطب کرنے کے لائق نہیں ہوگے, تم کسی سے بات نہیں کر سکتے. تمہاری ساری سنجیدگی رخصت ہو جائے گی, تم ایک پاگل اور مجنون بن جاؤ گے. لوگ تمہیں پاگل خانے میں ڈال دیں گے. ذرا سوچو کہ اللہ نے تم پر انعام کیا ہے, یہ انعام تمہارے اوپر ہر وقت ہے. کیا تم نے اللہ کے لیے شکر ادا کیا؟ کیا تم اللہ کے سامنے جھک گئے؟ کیا تم فوراً اللہ کے سامنے نماز پڑھنے والے بن گئے کہ اللہ زمین پر سر رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اے میرے پروردگار, میرے رب, تو نے کس قدر نعمتیں مجھے عطا کر رکھی ہیں, آج میں اس لائق ہوں کہ تیرے سجدہ کر رہا ہوں میں. ذرا سوچ کر دیکھو, جس نے ان نعمتوں سے تم کو نوازا ہے اس کے لیے تم کیا کر رہے ہو؟ کہیں تم کفر تو نہیں کر رہے, کہیں تم شرک تو نہیں کر رہے, کہیں تم اللہ کے اس اتارے ہوئے احکامات کو چھوڑ کر اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں جی رہے ہو کہ بس جو میرا جی چاہے گا وہ میں کروں گا؟ اللہ کے احکامات کیا تم پر لاگو نہیں ہوتے؟ کیا اللہ نے تم کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے, کیا تم اس طریقے پر اپنی زندگی گزار رہے ہو؟ آخر کیوں تم اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہونا؟ کیا تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب نہیں دینا ہے؟ تم ذرا غور کرو, اور اگر غور کرو گے تو سچی راہ کو پالو گے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں. اللہ نے ان کے ذریعے تم تک پیغام بھیجا ہے. اس پیغام کو سنو, اس پر عمل کرو, اپنی زندگی کو بہتر بناؤ اور شاندار بناؤ. حضرات گرامی, یہ دو آیتوں کی
وضاحت کی گئی ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ. باقی آیتوں کی وضاحت اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور ہوتی رہے گی. آپ حضرات تفسیر سے جڑے رہیے اور اس تفسیر کو دوسروں تک بھیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.